شاعر نے کہا نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ ظاہر ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو دکھ پہنچا، نتیجتاً پہلے تو 19 مارچ کو محمد علی جناح کی زیر قیادت خلافت کمیٹی نے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا کہ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اسی سنہ میں حسین شریف مکہ نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تو اس کی مذمت کی گئی۔ اچھا، پھر اگلا 24 دسمبر 1924 میں ایک اور خلافت کانفرنس ہوئی جو کہ مولانا آزاد کی زیر صدارت ہوئی، اور انہوں نے ابن سعود جو کہ ابھی سعودی عربیہ بن رہا تھا، ابن سعود اقتدار میں آ رہے تھے، ان سے درخواست کی کہ جناب آپ خلافت قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ گویا اب کوئی بھی شخص ترکی میں، عرب دنیا میں سوائے حسین شریف اب مکہ کے، ہندوستان میں شاید کوئی اور اٹھا لیتا، لیکن اسے کوئی ماننے کو شاید تیار نہ ہوتا۔ تو اس طرح تحریک خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے اس کے کیا اسباب تھے یہ ناکام ہوئی ہے، بہت سارے اسباب گنوائے جا سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تحریک خلافت جو ہے وہ ایک جذباتی تحریک تھی، ایموشنل تھی، اور وہ ایموشنز جو ہیں وہ انسانی زندگی کا اہم پہلو ہیں، اور مذہب سے زیادہ کسی سے وابستگی کسی بھی شخص کی نہیں ہے۔ خاص کر مسلمان تو اسلام اور خلافت اس سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی رکھتے تھے۔ میں کچھ اور معنوں میں ایموشنل کہہ رہا ہوں۔ ریشنل وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس نے تاریخ پڑھی ہوئی ہو، وہ جانتا ہو کہ آٹمن امپائر جو ہے وہ بتدریج روبہ زوال ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہندوستان کے مسلمان اس سے آگاہ ہی نہیں تھے کہ برطانیہ کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ جب اب روس مل گیا ہے اور فرانس مل گیا ہے تو وہ جرمنی اور عثمانیہ سلطنت کو بآسانی ہڑپ کر سکتا ہے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ برطانیہ نے آلریڈی مڈل ایسٹ میں قبضہ پریکٹیکلی کر لیا تھا فرانس نے، تو لہٰذا اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جنگ کے دوران، جنگ عظیم اول کے دوران ان اتحادی ممالک کے درمیان خفیہ معاہدات ہو گئے تھے۔ ان خفیہ معاہدات کی تحت انہوں نے طے کر لیا تھا کہ یہ سکھ مین آف یورپ جو آٹمن امپائر ہے، ہم نے اس کو کون کون سا حصہ کیسے لینا ہے، اور عثمانیہ سلطنت میں یہ اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا، کیونکہ بہت سارے معاملات میں تو کریمین جنگ میں 1854-55 میں 56 میں تو برطانیہ نے عثمانیہ سلطنت کو بچایا تھا، روس سے بچایا تھا، تو پھر آگے بوسنین وار میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ہندوستان کے جو علماء کرام تھے یا تحریک میں جو سرکردہ لوگ تھے، ان کو یہ جو عروج و زوال تھا قوموں کا اور عثمانیہ سلطنت کا، اگرچہ مولانا محمد علی جوہر اپنے ایسیز میں، اپنے کالمز میں یہ نشاندہی کر چکے تھے، لیکن ان کی وشفل تھنکنگ تھی کہ اگر ہم دباؤ ڈالیں گے تو شاید عثمانیہ سلطنت جو ہے وہ بچ جائے گی، جو کہ شاید نہیں بچی، مگر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ جی کہ تشدد اگر ہوگا تو ہم ختم کر دیں گے، گاندھی جی نے کہا۔ وہ تشدد تو ہونا ہی ہونا تھا۔ پولیس والوں نے جب پروٹیسٹرز پر فائر کی تو چوری جو ہے وہ واقعہ اگر ہوا، وہ نہ ہوتا کوئی اور واقعہ ہو جاتا۔ تو یہ واقعہ اور پھر یہ تحریکیں جو ہیں اسی طرح ختم ہوتی ہیں، یہ کوئی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو مطالبات تھے تینوں کے تینوں جو مطالبات تھے بھئی اس کا ہندوستان سے کیا تعلق تھا؟ آپ پہلے ہندوستان میں خود بھی تو آپ اگر میں صاف لفظ بولوں غلام تھے، پہلے آپ اپنی آزادی تو لے لیجئے، اور وہ یقیناً یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات کرنی چاہیے۔ اب سوال جو دوسرا آپ نے سوال کیا، گاندھی جی کو ایک مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے،
گاندھی کو کیوں قیادت دے دی گئی نان کوآپریشن موومنٹ کی؟ یہاں پر دو جوابات آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی گاندھی جی کو پوری تحریک خلافت کی قیادت نہیں دی گئی، صرف نان کوآپریشن موومنٹ کی دی گئی۔ مگر دوسری طرف جواب آتا ہے نان کوآپریشن موومنٹ ہی تو مین ویپن تھا ایجیٹیشنل پالیٹکس کا، کہ کس طرح ہم برطانیہ پر دباؤ ڈال کر ان کو فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کریں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے مذہبی معاملے میں ایک دوسرے غیر مذہبی آدمی کو ڈالنا کوئی زیادہ دانش مندی نہیں تھی۔ نتیجہ یہی نکلا کہ پھر جب ان کو گاندھی جی کو اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا، انہوں نے اس سے جان چھڑا لی۔ مسلمان بہت چارج ہو چکے تھے۔ اب یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ جی جناح نے کیوں مخالفت کی، نہیں، غلط ہے یہ اپروچ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نان کوآپریشن موومنٹ کی مخالفت کی ہے۔ نان کوآپریشن موومنٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نان کوآپریشن موومنٹ جو چلائیں گے یہ عدم تشدد نان وائلنٹ نہیں ہوگی، وائلنٹ ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ جو مال کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یا جو آپ ٹائٹل چھوڑ رہے ہیں، یا ہجرت کر رہے ہیں، یا جاب چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی دانشمندانہ فیصلے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا یہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، لہٰذا یہ جو ناگپور کا جو جلسہ تھا، لگتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح چند ایک لوگوں میں تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ نتیجتاً سارے پنڈال میں جناح کے خلاف نعرے لگے، نفرت کا اظہار کیا گیا۔ اسکندر حیات صاحب کی کتاب ہے کرزمیٹک لیڈرشپ آف جناح اینڈ دا کریشن آف پاکستان، ان کا پی ایچ ڈی کا کام ہے، بہت ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ ان کے مطابق جناح یہاں سے بہت جذباتی ہوئے، پھر ہیکٹر بولیتو بھی بولتا ہے کہ جی وہ روتے ہوئے پنڈال سے نکلے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس کانگریس پارٹی کو ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کے کہ میں کانگریس پارٹی میں ایک سیکولر جماعت کے طور پر آیا تھا، یہاں پر تو ریلیجن کو پالیٹکس میں لے کر آیا گیا ہے۔ پیٹر ہارڈی نے بھی انڈین مسلمان میں کتاب میں اپنی دا برٹش، ان کا بھی پی ایچ ڈی کا تھیسس غالباً، اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو پالیٹکس میں ہم لے آئے، ریلیجن کو لے آئے، اور وہ شاید اس کا نقصان ہونا تھا۔ لیکن جناح آپ نے دیکھا 24 میں جو خلافت کانفرنس ہوئی ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں ہوئی ہے۔ تو اب آپ کا جو ایک اور سوال یہ ہے کہ ہجرت موومنٹ، اچھا ہجرت موومنٹ سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ 500 علماء نے فتویٰ دیا اور کہ جی ہندوستان چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے معصوم لوگ ہندوستان چھوڑ کر، بعض لوگ کہتے ہیں 18,000 لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں 99,000، بعض لوگ لاکھوں سے زیادہ تعداد میں لوگ بتاتے ہیں۔ اب جا کہاں رہے ہیں؟ افغانستان میں۔ اچھا افغانستان بلا شبہ ایک مذہبی ملک تھا، بہت اچھے حکمران تھے، بہت پیارے لوگ تھے، لیکن افغانستان میں تو اپنی غذا کی قلت تھی، افغانستان میں تو اپنے مسائل بہت سارے بڑھ گئے تھے، اور افغانستان تو بذات خود برطانیہ کے زیر تسلط تو نہ کہیے، اسفیئر اور انفلوئنس میں آ چکا تھا۔ وہاں جا کے کیا کرتے؟ ابھی کچھ لوگ ہی گئے تھے تو انہوں نے بارڈر بند کر دیا، اور نتیجتاً جو لوگ گھر بیچ کر، دکانیں بیچ کر، خطابات چھوڑ کر، جو نوکریاں چھوڑ کر گئے، وہ بیچارے راستوں میں مر کھپ گئے۔ جو واپس آئے وہ بھی مایوس ہوئے، اور پھر انہوں نے الزام بھی لگایا کہ یہ خلافت کمیٹی، خلافت کانفرنس، جمعیت علماء ہند یا اور لوگ جو بھی تھے، انہوں نے جو ہم نے چندہ دیا اس پر بھی غبن کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں تحریک جو ہجرت تھی وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوئی ہے۔ وہ اس میں وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، جو اس نے کہا نا، پڑھی نماز جنازہ میری غیروں نے، پڑھی نماز جنازہ میری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے رہے وہ وضو کرتے۔ اچھا جن علماء دین نے فتویٰ دیا کہ یہ دارالحرب ہے اور ہندوستان چھوڑ دو، وہ تو یہاں پر ہندوستان میں رہے، تو وہ لیڈرشپ تو پھر یہ جب علماء دین کی لیڈرشپ کا یہی المیہ ہے۔ بعد میں بھی آپ دیکھیں جو بھی تحریکیں چلی ہیں پاکستان میں بھی، ان میں کوئی لیڈر، بڑا لیڈر کوئی شہید نہیں ہوا ہے، کوئی نہ بڑا لیڈر کوئی وہ اس طرح کی اس کو بیچاروں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، عام لوگوں کو
یہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اچھا عجیب ایک اور میں یہ تحقیق کر رہا تھا اس پہ تحریک ہجرت پہ کسی وقت، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی ایک شخص لاہور سے چلا ہے یا ملتان سے چلا ہے، اسپیشل انگریزوں نے ان کے لیے ٹرینوں کا انتظام کیا ہے، پھر ہر سٹاپ پہ جو ہندو بنیا تھا یا جو بھی عام لوگ تھے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ دونوں لوگ یا اور لوگ یہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو باہر بھیجنا چاہتے تھے، کیا کوئی ڈیموگرافک کو ڈنٹ ڈالنا چاہتے تھے؟ میں کوئی اس کو کانسپریسی تھیری میں نہیں لگا رہا، مگر میں نے یہ نوٹ کیا ہے، آبزرو کیا ہے، آپ بھی دیکھیے، مزید تحقیق کیجئے کہ کیا اس میں عالم ہے۔ یاد ہوگا میرا پرومو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم صرف ہائی پالیٹکس کی بات نہیں کریں گے، ہم عام لوگوں کا بھی ذکر کریں گے۔ تو میرے آج کے جو لیکچر تھا، جو آج کی جو باتیں تھی، اس میں عام لوگوں کا ذکر ہے، عام لوگوں کے جذبات کا ذکر ہے، گویا ہسٹری آف ایموشنز کا ذکر ہے، اور ہسٹری آف ایموشنز جو ہے وہ ہسٹری کا ایک اہم جزو ہے۔ ایموشنز کے بغیر انسان، وہ کہتے ہیں نا، شاید ہیگل نے کہا تھا کہ کوئی بھی جو ایکشن ہے انسان کا وہ تھاٹس کے بغیر نہیں ہے، ایموشن اور تھاٹس کا امیزش نہیں، اس کا عمل بنتا ہے۔ تو یہ جو تمام جو واقعات ہوئے وہ ایک جذبات کے ساتھ ہوئے، ایک جذبات بھی ایک مذہبی جذبات کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کے ہیں، یہ کہ ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ملک میں وزیر اعظم کون ہے، بڑی سیاسی جماعتیں کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں 1857 کے بعد ایک علماء جو ہے وہ سیاست میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ علماء بھی ایک سوسائٹی کا اہم ترین ایک سٹیک ہولڈرز تھے، ان کا آنا، اور کیوں آنا؟ ظاہر اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، مذہبی معاملہ نہ ہوتا، تو شاید علماء دین اپنے تعلیم اور ترویج اور تربیت میں لگے رہتے، لوگوں کو، بچوں کو دیتے رہتے، مذہب کے بارے میں بتاتے رہتے، مگر یہ بھی ایک مذہبی معاملہ تھا۔ اور اس سے بڑا مذہبی معاملہ اور کیا ہوگا کہ جو خلافت تھی وہ خطرے میں تھی، جو ہمارے مقدس مقامات تھے خاص کر وہ خطرے میں تھے۔ عثمانیہ سلطنت بھی جو مسلمانوں کی وحد اس وقت حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار ایک ملک تھا، ریاست تھی، وہ بھی خطرے میں تھی۔ تو ایک فطرتی عمل تھا ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی میدان میں اترنا اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ اچھا، ایک اور جو میں یہ چیز سمجھتا ہوں جو اس کا ایک اچھا مثبت پہلو آیا، یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے لکھنؤ پیکٹ میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کانگریس اور مسلم لیگ میں ایک معاہدہ طے پایا، کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل پیکج طے پایا، اور یہ ہم تحریک خلافت میں ہم دیکھتے ہیں فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ٹائم مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اور سکھوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی پیدا ہوئی، انٹرفیتھ ہارمنی آئی۔ اور انٹرفیتھ ہارمنی کا زیادہ کریڈٹ میں یہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کو دوں گا کہ معاملہ تو مسلمانوں کا مذہبی تھا، خلافت کا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی، اور گاندھی نے بھرپور ان کو کہا کہ آپ حصہ لیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست شاندار ایک منظر نامہ تھا 1919 سے 1922 تک کہ ہندو مسلم اتحاد آپ کو سڑکوں پہ، مسجدوں میں، مندروں میں، گنگا جل میں، ہر جگہ پر آپ کو دکھائی دیتا ہے، گفتگو میں لوگوں کے وہ دکھائی دیتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے جلد ہی اس کو نظر لگ جاتی ہے، وہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے کہ کیا اس میں انگریزوں کا کتنا ہاتھ تھا اور ہمارا اپنا کتنا قصور تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ان کی دیکھیں نا، ایک تو ہندوستان میں ان کی حکومت کا خاتمہ 1857 میں ہو گیا۔ اب وہ خلافت کو ہی اور خلیفہ کو اپنا ایک نجات دہندہ سمجھ رہے تھے، وہ بھی جاتے ہی رہی، خلافت بھی گئی، عثمانیہ سلطنت بھی ختم ہوئی، اور یہاں سے بھی آپ نے دولت بھی لگائی، نوکریاں بھی چھوڑیں، گھر بھی گئے، تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہے۔ آپ کے ہاں مایوسی پھیل گئی۔ اب آپ کے ہاں جب مایوسی پھیلی ہے تو پھر آپ مسلم لیگ بھی
پیچھے بیک برنر میں چلی گئی، پیچھے رہ گئی، اور اس کی سرگرمیاں بھی رک گئیں، تاوقت یہ کہ 1924 میں قائد اعظم نے اس کو ریوائیو کیا، جو کہ اگلے لیکچر پہ ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، اسی خلافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جو ہے، ایک تو مہاتما کا لقب لیتے ہیں، اوپر سے ہمارے ہاں بڑا رواج ہے، امام مہدی بھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، نجات دہندہ بھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی گاندھی کو بہت سارے القابات دیے جاتے ہیں۔ علی برادرز اور آزاد ان کو باپو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی انیوژول ہندوستان کی اور پاکستان کی کہانی میں، جو پاکستان بنا اور ہندوستان آزاد ہوا، یہ بہت حسین امتزاج تھا، یہ وہ ہنی مون کا پیریڈ جو تھا۔ اب میں جو آخر میں جانے سے پہلے، لاسٹ کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو ہم نے پہلے کہا تھا، یہ جو سارے واقعات ہیں عام لوگوں کے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جی ہسٹری جو ہے درباری لکھواتے ہیں، اور ہسٹری جو ہے وہ سیاستدانوں اور سیاسی خاندانوں اور سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، امیروں کی تاریخ لکھی جاتی ہے، عام لوگوں کو سبالٹن سٹڈیز پر توجہ نہیں دی جاتی؟ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ جینڈر سٹڈیز دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ وومن ایکٹیویزم بھی اماں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر عام جو کاشتکار ہے، مزدور ہے، کسان ہے، عام لوگ ہیں، وہ اپنے جذبات کا بھرپور پرامن طریقے سے بھی اور ایجیٹیشنل پالیٹکس میں بھی وہ اپنا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اگر چل پڑتی تو عین ممکن ہے کہ 1947 میں انگریز نہ جاتے، ہو سکتا ہے کہ 1927 میں چلے جاتے، مگر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہونے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس پہ بھی ترا یہ کہ گاندھی جی نے جب خاتمے کا اعلان کیا، ان کے اپنے دائیں رائٹ ہینڈ پرسنز مولانا آزاد، علی برادرز، محمد علی جوہر، وہ جیلوں میں تھے۔ انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ یار میں یہ خاتمہ کروں، کیوں کروں، کس بنیاد پہ کروں۔ بہرحال I will end with this کہ تحریک خلافت مسلمانوں کا ایک مذہبی معاملہ تھا، اور اس مذہبی معاملے میں جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے عثمانیہ سلطنت کے ساتھ اور اپنے پیارے نبی کے جو مقدس مقامات تھے، چاہے وہ ایران میں تھے، چاہے مکہ میں تھے، چاہے مدینہ میں تھے، ان کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے اہم مقدس مقامات تھے، یا اور ان کی جو زیارتیں تھیں، ان کے بچاؤ کے لیے جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا اور کر گزرے، اور وہ کسی قربانی کو انہوں نے جمع خاطر نہیں رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ترکی میں اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہندوستان سے جاتے ہیں، تو انہیں وہ یاد ہے کہ کس طرح جب عثمانیہ سلطنت تقسیم ہو رہی تھی، وہ کتنی مشکل میں تھے، کمال اتاترک انہیں کیسے بچا رہے تھے، تو ہندوستانیوں نے ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا ثبوت دیا۔ تو میں وہ جو لوگ تحریک خلافت میں جنہوں نے حصہ لیا، خاص کر مسلمان اور وہ جو غیر مسلم بھی تھے، بشمول گاندھی جی کو اور علی برادرز کو، آزاد کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے عام مسلمان عملی سیاست میں آ گیا۔ عام مسلمان، عورت، مرد، طالب علم، بچہ، بوڑھا، وہ سڑکوں میں آ گیا، اور ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ آ گئی، اور یہی سمجھ بوجھ 1940 کے قرارداد لاہور میں دکھائی دیتی ہے، اور یہی سمجھ بوجھ آپ کو 1945-46 کے انتخابات میں دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی تحریک خلافت کے دوران جو عمل انہوں نے کیا، کیسے قیادت کرنی ہے، کیسے سڑکوں پر احتجاج کرنا ہے، کس طرح ہم نے پارٹیاں بنانی ہیں، یہی 1947 میں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ پنجاب اور بنگال اور خاص کر NWFP میں یہ ان کے کام آئی۔
اور یہ جو کوئی بھی ایونٹ جو ہو، چاہے وہ جذباتی ہو غیر جذباتی ہو، اس کے بہت سارے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔